حدیث نمبر 651۔ اسود نے بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے آخری کلمات یہ تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 652۔ ابراہیم نے اسود سے اسی مثل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 653۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہیں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 17۔ بارش والی رات باجماعت نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اذان۔ حدیث نمبر 654۔ عمر بن عوض بیان کرتے ہیں ثقیف کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ اس نے دوران سفر بارش والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یوں کہتے ہوئے سنا: حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صلوا فی رحالکم، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 655۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سردی اور ہوا والی رات نماز کے لیے اذان دی تو فرمایا: سن لو، قیام گاہوں میں نماز پڑھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور بارش والی رات مؤذن کو فرمایا کرتے تھے تو وہ کہتا تھا: سن لو، قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18۔ جو شخص پہلی نماز کے وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے اس کے لیے اذان۔ حدیث نمبر 656۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا حتیٰ کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک خیمہ دیکھا جو کہ نمرہ میں آپ کے لیے لگایا گیا تھا، پس آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو قصوہ اونٹنی کے متعلق حکم فرمایا تو اس پر کجاوا رکھ دیا گیا حتیٰ کہ جب آپ وادی کے اندر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19۔ جو شخص پہلی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد دو نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے اس کے لیے اذان۔ حدیث نمبر 657۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچے، آپ نے وہاں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب و عشاء پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 658۔ سیدنا سعید بن جبیر نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم مزدلفہ میں ان کے ساتھ تھے، پس انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا نماز، تو ہمیں عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی تو میں نے کہا یہ کون سی نماز ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھی۔ حکم الحدیث ثم قال الصلاۃ کے علاوہ صحیح ہے اور محفوظ ثم اقم ہے۔ حدیث باب نمبر 20۔ وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنے والے کے لیے اقامت۔ حدیث نمبر 659۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھی، پھر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے اسی طرح کیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 660۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اقامت کے ساتھ نماز پڑھی۔ حکم الحدیث شاذ، یہ بھی ضعیف۔ حدیث نمبر 661۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے مقام پر دو نمازیں اکٹھی پڑھی، ان میں سے ہر ایک کو ایک اقامت کے ساتھ پڑھا اور ان دونوں میں سے کسی ایک سے پہلے کوئی نفل پڑھے نہ بعد۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 21 فوت ہو جانے والی نمازوں کے لیے اذان حدیث نمبر 662 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر مشرکوں نے ہمیں نماز ظہر نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ قتال کے بارے میں احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کا موقع نہ دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے ظہر کے لیے اقامت کہی۔ آپ نے وہ نماز اسی طرح پڑھائی جس طرح آپ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتے تھے۔ پھر عصر کے لیے اقامت کہی تو اسے بھی اسی طرح پڑھایا جس طرح آپ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتے تھے۔ پھر مغرب کے لیے اذان دی تو اسے اس کے وقت پر پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 کئی نمازیں فوت ہو جانے کی صورت میں تمام کے لیے ایک اذان اور ہر نماز کے لیے الگ اقامت حدیث نمبر 663 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشرکوں نے غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں نہ پڑھنے دی۔ پس آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو عصر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو مغرب پڑھائی، پھر اقامت کہی تو عشاء پڑھائی۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح ہے۔ باب نمبر 23 ہر نماز کے لیے تکبیر کہنا کافی ہے حدیث نمبر 664 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایک غزوہ میں تھے تو مشرکوں نے ہمیں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں نہ پڑھنے دی۔ جب مشرک چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم فرمایا تو اس نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی، پس ہم نے نماز پڑھی۔ اس نے نماز عصر کے لیے اقامت کہی تو ہم نے نماز پڑھی۔ نماز مغرب کے لیے اقامت کہی تو ہم نے نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے نماز پڑھی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارے علاوہ زمین پر کوئی جماعت اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کر رہی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 24 جو شخص ایک رکعت پڑھنا بھول جائے تو وہ اقامت کہہ کر وہ رکعت پڑھے حدیث نمبر 665 سیدنا معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو سلام پھیر دیا جبکہ نماز کی ایک رکعت باقی تھی۔ ایک آدمی آپ سے ملا تو اس نے عرض کیا آپ نماز کی ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ آپ نے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی۔ پس میں نے اس کے متعلق لوگوں کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کیا آپ اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مگر یہ کہ اسے دیکھ لوں تو پہچان لوں گا۔ پس وہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا یہ وہ آدمی ہے، یہ طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 چرواہا اذان دے حدیث نمبر 666 سیدنا عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو اذان دیتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کے کلمات کی طرح کلمات کہے حتیٰ کہ جب وہ یہاں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ حکم نے کہا میں نے یہ ابن ابی لیلہ سے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریوں کا چرواہا ہے یا اپنے اہل خانہ سے دور ہے۔ پس وہ وادی میں اترے تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا اور آپ ایک مردہ بکری کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کے اپنے اہل خانہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جس طرح اس بکری کے اہل خانہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں اسی طرح دنیا کی اللہ کے ہاں اس سے بھی کم اہمیت ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 26 اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو وہ اذان دے حدیث نمبر 667 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر نماز کے لیے اذان
دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27، اکیلا نماز پڑھنے والا اقامت کہے۔ حدیث نمبر 668، سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اثناء میں کی نماز کی صف میں تشریف فرما تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28، اقامت کی کیفیت۔ حدیث نمبر 669، جامع مسجد کے مؤذن ابو المثنى نے بیان کیا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اذان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ تھے، مگر یہ کہ جب تم کہو قد قامت الصلاۃ اسے 2 مرتبہ کہا۔ پس جب ہم نے قد قامت الصلاۃ سنا تو ہم نے وضو کیا، پھر ہم نماز کے لیے نکلے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29، ہر شخص اپنے لیے اقامت کہے۔ حدیث نمبر 670، سیدنا مالک بن حویرث نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھی سے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو دونوں اذان دو، پھر دونوں اقامت کہو، پھر تم دونوں میں سے بڑا تمہیں نماز پڑھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک اذان کہے پھر کوئی ایک اقامت کہے۔ باب نمبر 30، اذان کی فضیلت۔ حدیث نمبر 671، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اذان نہیں سنتا، جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ یاد کر وہ یاد کر جو کہ اس کو یاد نہ تھا، حتیٰ کہ آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے معلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31، اذان دینے کے لیے قرعہ اندازی۔ حدیث نمبر 672، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کہ اذان اور پہلے صف میں کتنا اجر و ثواب ہے، پھر اگر وہ قرعہ اندازی کے علاوہ اس کے حصول کا کوئی راستہ نہ پائے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کرے، اور اگر وہ جان لے کہ نماز ظہر اول وقت پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرتے، اگر وہ جان لے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو وہ ان دونوں میں ضرور حاضر ہوں خواہ سرین کی بل آئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32، ایسا مؤذن رکھنا جو اس پر اجرت حاصل نہ کرے۔ حدیث نمبر 673، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے امام ہو اور ان میں سے جو زیادہ ضعیف ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے امامت کر، اور کسی ایسے مؤذن کو مقرر کر جو اپنی اذان پر اجرت حاصل نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذان پر اجرت لینا جائز نہیں، آپ وسلم نے صرف یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا امام رکھ لے۔ باب نمبر 33، جس طرح مؤذن کہے اسی طرح سننے والا کہے۔ حدیث نمبر 674، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 34 اذان کا جواب دینے والے کے لیے ثواب۔ حدیث نمبر 675 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یقین کے ساتھ اس جیسا کہا وہ جنتی ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 35 جس طرح مؤذن شہادت کے کلمات کہے، سننے والا بھی ویسے ہی کہے۔ حدیث نمبر 676 مجمع بن یحییٰ انصاری نے بیان کیا، میں ابو امامہ بن سہل بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مؤذن نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی دوبارہ کہا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اس نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے دوبارہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ پھر کہا، معاویہ بن ابی سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے مجھے اسی طرح بیان کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 677 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے مؤذن کو سنا تو آپ نے اسی طرح کلمات فرمائے جس طرح اس نے کہے تھے۔ حکم الحدیث سندہ صحیح حسن۔ باب نمبر 36 جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ حدیث نمبر 678 علقمہ بن وقاص نے بیان کیا، میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جب ان کے مؤذن نے اذان دی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مؤذن کے کلمات کی طرح کلمات دہرائے، حتیٰ کہ جب اس نے کہا حی علی الصلاۃ انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب اس نے کہا حی علی الفلاح انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد جو مؤذن نے کہا وہی انہوں نے کہا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 37 اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ حدیث نمبر 679 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو جو کلمات وہ کہیں اسی طرح کہو اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے، وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں، پس جس نے میرے لیے وسیلے کی درخواست کی اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 اذان کے وقت دعا۔ حدیث نمبر 680 سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 681 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال واجب ہو گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 اذان و اقامت کے درمیان نماز۔ حدیث نمبر 682 سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اس کے لیے جو چاہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 683
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے کچھ لوگ ستونوں کی طرف جلدی سے جاتے اور نماز پڑھتے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہ مغرب سے پہلے نماز پڑھتے اور اذان و اقامت کے درمیان کوئی چیز نہ تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 اذان کے بعد مسجد سے نکلنے میں سختی۔ حدیث نمبر 684 ابو شعثہ نے بیان کیا میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جبکہ ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 685 ابو شعثہ نے بیان کیا نماز کے لیے اذان کے بعد ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 مؤذن امام کو نماز کی اطلاع دے۔ حدیث نمبر 686 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر نماز فجر کے درمیانی وقت میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ وہ اتنا سجدہ کرتے جس قدر تم میں سے کوئی 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر آپ سر اٹھاتے جب مؤذن نماز فجر کی اذان دے لیتا اور فجر واضح ہو جاتی تو آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ اقامت کے متعلق بتانے کے لیے مؤذن آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 687 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آزاد کردہ غلام قریب نے بیان کیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کس طرح تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر سمیت 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پھر آپ سو جاتے حتیٰ کہ آپ پر نیند غالب آ جاتی۔ میں نے آپ کو کھراٹے لیتے ہوئے دیکھا اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ آپ کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ نے نیا وضو نہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 امام کو آتے ہوئے دیکھ کر اقامت کہنا۔ حدیث نمبر 688 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم مجھے آتے ہوئے دیکھ لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب المساجد مساجد کے متعلق کتاب۔ باب نمبر 1 مساجد بنانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 689 سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 مساجد کے بارے میں فخر کرنا۔ حدیث نمبر 690 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ حدیث نمبر 691 ابراہیم نے بیان کیا میں اپنے والد کو میں قرآن سنا رہا تھا پس جب میں سجدہ کی آیت تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کرتے۔ میں نے عرض کیا ابا جان کیا آپ راستے میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔
میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، اور ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، پس جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 692، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس مسجد نبی میں ایک نماز مسجد کعبہ کے علاوہ دیگر مساجد میں پڑھی گئی 1000 نماز سے افضل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، کعبہ میں نماز۔ حدیث نمبر 693، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو سب سے پہلے میں اس میں داخل ہوا اور بلال رضی اللہ عنہ سے ملا، تو میں نے ان سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، مسجد اقصی کی فضیلت اور اس میں نماز۔ حدیث نمبر 694، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، انہوں نے اللہ عز و جل سے 3 چیزوں کی درخواست کی۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے ایسے حکم کی درخواست کی جو اس کے حکم جیسا ہو، پس وہ انہیں دے دیا گیا۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے ایسی بادشاہت کی درخواست کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ دی جائے، تو وہ انہیں دے دی گئی، اور وہ جس وقت مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ عز و جل سے درخواست کی، جو شخص صرف نماز پڑھنے کی نیت سے اس مسجد میں آئے تو وہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس میں نماز۔ حدیث نمبر 695، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں پڑھی گئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی مسجد سب سے آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا، ہمیں شک نہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کرتے تھے، پس ہمیں روک دیا گیا ہم اس حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وثوق سے کہیں، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہم نے اسے یاد کیا اور ملامت کی کہ ہم نے اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کیوں نہ کر لی، حتیٰ کہ ہم اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے اگر انہوں نے اسے ان سے سنا ہوتا۔ پس ہم اس کیفیت میں تھے کہ ہم عبداللہ بن قارظ کے پاس بیٹھے تو ہم نے ان سے یہ حدیث ذکر کی جس میں ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نص کے بارے میں کوتاہی کی۔ پس عبداللہ بن ابراہیم نے ہمیں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری مسجد ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 696، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 697، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں قائم دائم ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، وہ مسجد جس کی بنیاد
تقوی پر رکھی گئی۔ حدیث نمبر 698۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو آدمیوں نے اس مسجد کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا جس کی اول روز ہی سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی۔ ایک آدمی نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری یہ مسجد ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، مسجد قباء کی اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 699۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 700۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکلے حتیٰ کہ وہ اس مسجد قباء میں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔